الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر مہینوں کے اعتبار سے آنے والی انسانیت کو باخبر کرایا. فرمایا کہ اللہ نے گنتی کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے. ان میں سے 4 مہینے مکرم ہیں، احترام والے ہیں، قابل عزت ہیں. اس کے باوجود اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ان 4 مہینوں کے اوپر جشن منایا جائے، ان 4 مہینوں کے اوپر جو ہے کسی قسم کی خوشی منائی جائے. کہیں اس کا نہ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی مثال ملتی ہے، نہ دور صحابہ میں اس کی کوئی مثال ملتی. لیکن وہیں پر جو عیسوی سال ہے، عیسوی مہینے ہیں، جب وہ ان کا سال ختم ہوتا ہے اور جب عیسوی سال کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا جشن منایا جاتا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جو تاریخ ہے، یعنی 25 دسمبر، اس 25 تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر پوری عیسائی قوم ان کے نام پر یوم پیدائش مناتی ہے، ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتی ہے. اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہوئی ہے کہ اس 25 تاریخ سے لے کر 1 تاریخ تک، جنوری کی 1 تاریخ تک، جتنی شراب اس ہفتے میں ان دنوں میں پی جاتی ہے پورے سال میں کبھی نہیں پی جاتی. جتنی زنا خوری، بدکاریاں ان دنوں کے اندر اور اس ہفتے کے اندر کی جاتی ہیں 25 سے 1 کے بیچ میں، پورے سال میں کبھی نہیں کی جاتی. اتنی کثیر تعداد کے اندر کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کے نام پر شراب پی جاتی ہے، ان کے نام پر زنا کیا جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، انوکھے انداز میں پیدا کیا. ان کی تاریخ آپ کو شاید معلوم ہو
کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے ان کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، بغیر باپ کے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اللہ نے دکھایا کہ ہم جیسے چاہیں ویسے پیدا کرنے پر قادر ہیں، کچھ بھی نہ ہو تب بھی ہم نے دیکھ لو حضرت آدم کو پیدا کر دیا، خالی ماں سے بھی ہم بچے کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، پہاڑ سے اونٹنی نکالنے پر قادر ہیں، ساری چیزوں پر ہماری حکومت ہے، ہماری قدرت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور جب یہ ڈر ہوا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ لوگ مجھے زانیہ کہیں گے، بدکارہ کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، طعن و تشنے دیں گے، میرے اوپر فقرے کسیں گے، مجھے طنز کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قدرت کا اظہار کیا جس کو سورہ مریم کے اندر بیان کیا۔ چنانچہ ابھی آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں، ابھی اللہ نے ہم کلامی کروا دی گود میں ہی ماں کی۔ فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی جائے گی اور مجھے نبی بنایا جائے گا۔ گود کے اندر بول دیے، گود کے اندر بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی اور میں نبی بنایا جاؤں گا۔ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ، تو ایسے برگزیدہ بندہ، اور اللہ نے ان کے اندر ایسا معجزہ رکھا کہ وہ اندھے کے اوپر، نابینا کے اوپر ہاتھ پھیر دیں تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا ہے، مردوں سے وہ اللہ کے حکم سے مردوں سے بات کر لیتے کہ وہ مردوں سے بات کر لیتے اللہ کے لیے۔ اللہ نے ایسے معجزات ان کو دی، لیکن ان کے بارے میں عیسائیوں نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہا؟ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ وہیں سے ان کی گمراہی کے دروازہ کھل گیا، اور پوری عیسائی قوم آج جو ہے ان کے نام پر شراب پی رہی ہے، زنا کر رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان کی یاد کو تازہ کر کے ان کی باتوں کو، ان کی نصیحتوں کو، ان کی شخصیت کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے اسکول ہمارے جو ہے عیسائیوں کے ہیں، ہمارے بھوپال کے اندر بہت سارے اسکول عیسائیوں کے ہیں جہاں کثیر تعداد میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ اب جب وہ ایسے اسکولوں میں پڑھیں گے، ایسے اسکولوں میں جائیں گے، ان کے عقائد کا کیا ہوگا ہم خود اندازہ لگا لیں کہ وہ سب کرنا پڑتے ہیں، رولز فالو کرنا ہے آپ کو اسکول کا۔ آپ کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ ہمارے اسکول میں آئے ہو تو ہمارے اسکول کے جو ضابطے ہیں ان کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور وہ سلو پائزن ان بچوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے جس سے وہ ماں باپ کے بھی نافرمان، اللہ کے بھی نافرمان، نبی کی سنتوں کو بھی توڑنے والے، اور کیا کیا ان بچوں کے دلوں کے اندر، ان بچوں کے ذہنوں میں نہیں آتا، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو
ایک تاریخ کو جو جشن منایا جاتا ہے 1 جنوری کو، پوری دنیا کے اندر عیسوی سال کے آغاز کا، اس میں ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی شامل ہوتا ہے. طرح طرح کی جو ہے وہ سجاوٹیں ہوتی ہیں، روڈوں پہ وہ جشن منایا جاتا ہے 31 کے نام سے، اور کسی کسی کا جو ہے اس دن وہ بھی ہوتا ہے، جنم دن ہوتا ہے، یوم پیدائش ہوتا ہے، تو وہ اور زیادہ ڈبل اس خوشی اس کو ہو جاتی ہے. دو سال پہلے کا واقعہ ہے، جب 2018 کا آغاز ہونا تھا، یعنی 2017 کی جو 31 دسمبر کی رات تھی، اس میں بھوپال شہر کے اندر ایک جگہ مسلمانوں نے ڈانس کا پروگرام رکھا اور اس کے اندر نامحرم لڑکیوں کو بلایا اور ان کے ساتھ خوب عیاشیاں کی ہیں، خوب عیاشیاں کی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بتائیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ کس نبی کے امتی ہیں؟ سوچیں تو ذرا، ہم اپنے آپ میں تو غور کریں. مطلب ایک غور کرنے کی بات ہے کہ ہم سوچیں تو آخر کیا ہم یہ سب حرکتیں کرنے کے باوجود کیا واقعی مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں؟ یہ تو کرم ہے اس رب کا، فضل ہے اس رب کا کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود وہ ہماری گرفت نہیں کر رہا، پکڑ نہیں کر رہا، ہمارے اوپر عذابات کو مسلط نہیں کر رہا. اور اس کی بھی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو خوش رکھیں گے. جس طرح دوسری قوموں پر عذاب آ جایا کرتے تھے، قوم لوط کو کس طرح ہلاک کیا، قوم نوح کو کس طرح ہلاک کیا، ہمیں معلوم بھی ہے کہ ایسی تیز و تند بارش اور ہوائیں ان کے اوپر چلائی گئیں. پورے ہفتے ایسی ہوائیں، ایسی آندھیاں ان کے اوپر چلائی گئیں کہ وہ ہلاک ہو گئے. پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے. جیسے جب آندھی چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاغذ اور پنیاں کیسے اڑتے ہیں، اور وہ کوئی ہمارے جیسے جسم کے نہیں تھے، ان کے جسم بہت بڑے بڑے جسموں کے، وہ کہ کھجور کے پیڑوں کو اپنے ہاتھ سے چلتے چلتے یوں ہی اکھاڑ کے پھینک دیتے. پہاڑوں کے اندر اپنے ہاتھوں سے کریت کر ایسے عالیشان محل اور مکانات بنایا کرتے. ایسی قومیں وہ تھیں. اللہ نے جب ہوا چلائی، عذاب بھیجا، تو پوری قوم ایسی اڑ رہی تھی ہوا میں جیسے کاغذ اور پنی اڑ رہے ہیں. قوم نوح کے اوپر عذاب بھیجا پانی کا، پوری قوم تہس نہس، پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی. صرف وہ لوگ بچے جنہوں نے کہنا مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. صرف وہ لوگ بچے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. یعنی اب دنیا کی جو شروعات ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہوئی آگے، کیونکہ اس کے بعد سب پوری دنیا ختم ہو گئی تھی. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذابات مسلط نہیں کر رہے، ورنہ ہمارے کرم اور ہمارے جو کام ہیں وہ ایسے ہیں کہ فوراً اللہ کی پکڑ آ جائے، فوراً اللہ کا عذاب آ جائے. اور میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، بہت بہت مؤدبانہ درخواست ہے میری،
کہ اگر کہیں بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اگر اس بات پر قدرت ہو کہ اس کو آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو تو جا کر اس کو ہاتھ سے روک دیجئے. یہ نہیں سوچیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو جماعت والوں کا کام ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو مفتیوں کا کام ہے، یہ تو اماموں کا کام ہے. نہیں، یہ ہر اس امتی کا کام ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میں اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوں. یہ ہر اس شخص کا کام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اگر تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اتنی طاقت نہ ہو، اتنی صلاحیت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم زبان سے روک دے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو فإن لم يستطع فبقلبہ، تو اس کو اپنے دل کے اندر کم سے کم برا سمجھے کہ یہ کام برا ہے، جو یہ کام کر رہا ہے یہ کام برا ہے، یہ گناہوں والا کام ہے، یہ بے حیائی والا کام ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا کام ہے، کہ اپنے اندر اتنی برائی. لیکن ہم دیکھتے کہ کوئی گانے بجا رہا ہے، ہماری کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. آٹو والے نکلتے ہیں، میوزک والے نکلتے ہیں، عجیب طرح کا میوزک. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ گانوں کی کثرت کی وجہ سے بعض دفعہ ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے، ایمان چھین لیا جاتا ہے. جو آدمی گانے سننے کا عادی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ وہ اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے، ایمان سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو شخص گانے سننے کا عادی ہوتا ہے وہ گانوں کو اگر چھوڑتا نہیں ہے تو ڈر ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہ ہو. اس بات کا ڈر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کہیں پہ بھی برائی، سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں سے گانوں کو بالکل ختم کر دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گناہ جو ہے دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے، ایسے پیدا کرتا ہے جیسا پانی جو ہے کھیتی کو اگا دیتی ہے. اور ہمارا معاشرہ گانوں کا ایسا عادی ہو گیا، 25,000 روپے کی 800 لے کر وہ اس میں 50,000 کا سسٹم لگاتا ہے اور ایسے دھوم دھام سے وہ نکال کے لے جاتا ہے جیسے کوئی بہت لاکھوں روپے کی گاڑی وہ اس میں سوار ہو. حالانکہ تھوڑی دور جا کے اس میں دھکا لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. دیکھنا آپ کبھی بڑے بڑے ڈبے ہوتے ہیں، دھکا لگانے کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں آدمی کو اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، بہت زیادہ اڑنا نہیں چاہیے. تو ایک دم آ گئی تو ہوں کرتے ہوئے محلے میں سے نکالتے ہوئے لے جا رہا ہے 10 لوگوں کی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی دینی مشغلے کے اندر مصروف ہے، اس میں خلل ہوا اور اس کا گناہ بھی تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلیں گے. پھر ہم جب خود بدل جائیں گے تو پھر ہمارا جو ایمان ہے نا وہ جوش مارے گا، گناہوں سے روکنے پر جوش مارے گا، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. اور ایک تکلیف سے آپ خود محسوس کریں گے کہ یار یہ گناہ کیوں کر رہا ہے، یہ گانے کیوں بند نہیں کر دیتا، کاش کہ یہ کوئی قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوتا، کاش کہ یہ کوئی نعتیہ کلام پڑھ رہا ہوتا. یہ آپ کا دل خود اندر سے کہے گا جب آپ اپنی زندگی کو خود بدل لیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی اور جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان برائیوں کو روکنے کی توفیق نصیب فرمائے.